السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یہاں شبستان قائم میں مجمع علماء و خطبہ حیدرآباد کی جانب سے 26 جنوری 2022 ہمارے ملک کا یوم جمہوریہ جو 73واں سال ہے، ہر سال کی طرح اس سال بھی تمام علماء اکرام اور ذاکرین عظام کی جانب سے پرچم کشائی کا اہتمام کیا گیا تھا، جس میں الحمدللہ مجمع علماء و خطبہ کے تمام اراکین مقننہ اور تمام اراکین عمومی سبھی نے شرکت فرمائی اور اپنے ہاتھوں سے پرچم لہرایا اور ہمارے ملک کے عزیز ہندوستان کے پرچم کو سلامی دی۔ ہم اس ملک کے لیے پرچم کو سلامی دینا اپنے لیے باعث افتخار سمجھتے ہیں۔ ہم اس ملک کے باشندے ہیں۔ ہر وہ شخص جو جس ملک میں رہتا ہے اس ملک کا احترام کرتا ہے، اور ہمیں اس بات پر افتخار ہے کہ ہم اپنے ملک عزیز ہندوستان میں، کہ جہاں پر ہم کو اپنی مذہبی آزادی بھی موجود ہے اور ہر طرح سے یہ ملک ہمارے لیے امن و امان کا گہوارہ ہے، یہاں پر ہم رہ کر آزادی کے ساتھ اپنے مذہبی رسومات بھی ادا کر سکتے ہیں۔ ہمارے سوشل ایکٹیویٹیز، سوشل جتنے بھی کام کاج ہیں، ان سب پر ہم آسانی کے ساتھ عمل کر سکتے ہیں۔ جتنی آزادی ہمارے ملک عزیز ہندوستان میں ہمارے لیے ہے، شاید دوسرے ملکوں میں اتنی آزادی دوسروں کے لیے پائی نہیں جا سکتی ہو، سوائے اس کے کہ وہ ملک عدل، انصاف اور ان تمام چیزوں پر بیس رکھتا ہو جہاں پر ہر انسان کے ساتھ انصاف کیا جاتا ہے۔ ہم اس ملک کے لیے دعا گو ہیں کہ پروردگار عالم ہمارے ملک عزیز کے پرچم کو اسی طرح ہمیشہ آباد و شاد رکھے، اور تمام علماء اکرام، تمام ذوی الاحترام ذاکرین جو اس پرچم کشائی کے لیے تشریف لائے مجمع علماء و خطبہ کی جانب سے، اللہ ان سب کی حفاظت فرمائے۔ ہندوستان زندہ باد، پائندہ باد، پائندہ باد۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ۔ गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जगदम्बा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। सलावत अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین، اما بعد فقد قال اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حب الوطن نصف الایمان۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 26 جنوری 2022 مجمع علماء خطبہ حیدرآباد دکن کی جانب سے پرچم کشائی کا اہتمام کیا گیا۔ دن کے ٹھیک 11:15 بجے ہمارے پاس پرچم کشائی کا پروگرام منعقد ہوا، جس میں تمام مجمع علماء خطبہ حیدرآباد دکن شامل ہوئے اور حب الوطنی کا جو ہے اپنا ایک دلیل پیش کی کہ ہم وطن عزیز، اپنے وطن عزیز سے کتنی محبت کرتے ہیں، اور یقین مانی یہ وہ وطن ہے کہ جس کے لیے مولا حسین علیہ السلام نے آرزو کی تھی کہ مجھے ہندوستان جانے دو۔ یہ وہ ہندوستان ہے، اور اس ہندوستان کے لیے ہم کیا کہیں کہ جو ہمارا اپنا وطن ہے، کہ جس کی مٹی سے ہمیں امام حسین کی خوشبو مہکتی محسوس ہوتی ہے، آرزو امام حسین کی خوشبو مہکتی محسوس ہوتی ہے، اس لیے کہ بہرحال اور اس مٹی سے ہمیں محبت کیوں نہ ہو، کیونکہ یہ مٹی ایک ایسی مٹی ہے کہ جہاں پر ہر قسم کے اور ہر دھرم کے اور ہر مذہب کے لوگ رہتے ہیں، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی،
لیکن یہاں پر خدا نخواستہ کوئی بھید بھاؤ نہیں ہے، سب کوئی ایک دوسرے کو اپنے آپ کو بھائی بھائی کہتے ہیں ایک دوسرے کا، اور ہر کسی کے تہوار میں ایک دوسرے کے ساتھ آگے بڑھ کے شانہ باشانہ ہو کر ایک دوسرے کی مدد کر کے اس بات کا ثبوت دیتے ہیں کہ ہم پہلے ہندی ہیں، اس کے بعد ہندو مسلم سکھ عیسائی یہ اپنا مذہب بعد میں ہے، پہلے ہم ہندوستانی ہیں اور ایک اچھے ناگرک ہونے کے اعتبار سے ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں۔ اور یقین جانیے اسی لیے شاعر نے جو ہمارے جو ہے شاعر ہندوستان جناب اقبال صاحب نے کیا خوب انداز میں کہا تھا کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا۔ میں اسی کے ساتھ بہرحال اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں اس دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم تمام کو، تمام مجمع علماء و خطبہ حیدرآباد دکن میں جتنے علماء و ذاکرین شامل ہیں، اس کے علاوہ تمام مومنین و مومنات، اللہ تعالی ہر وبا ہر بلا سے انہیں محفوظ رکھے، شر اشرار کے شر سے محفوظ رکھے، اور اپنے وطن سے محبت اور ایمانداری کے ساتھ اس وطن میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ساتھ ہی ساتھ دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی وارث امام حسین، منتقم خون حسینی بقیت اللہ العظم امام زمان عجل اللہ تعالی فرج و شریف کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور ہم سب کو ان کے ناصر و مددگاروں میں شمار فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ہندوستانیوں کو آج میں تہہ قلب سے یوم جمہوریہ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آج ہم تمام علماء و خطبہ یہاں پر حاضر ہوئے ہیں۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی ہمیں شرف حاصل ہوا ہے کہ ہم پرچم کشائی کے موقع پر یک جگہ جمع ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ ہمیشہ یہی طرز رہے گا، کیونکہ ہمیں فخر ہے کہ ہم ہندوستانی ہیں، ہندوستان ہمارا تاج فخر ہے، ہندوستان ہماری جان ہے، اور تمام ہندوستانی ہمارے بھائی ہیں۔ اور آج کے موقع پہ کیونکہ ایک جملہ یہی ضرور کہنا چاہوں گا کہ بڑے ہی ایثار و قربانیوں کے بعد ہندوستان منور ہوا ہے، اور ہندوستان ایک تنظیم کی طرح ایک منظم طور پر جمہوریت کے طور پر جو ہے یہ ایک ایسے موقع پر کہ جہاں پر یوم جمہوریہ کا جشن منایا جا رہا ہے، اور بلکہ یوم جمہوریہ کا جشن نہ صرف حیدرآباد دکن بلکہ ہندوستان کے گوشے گوشے میں علماء، طلباء، خطبہ، مبلغین، ذاکرین اور سب کے سب مل کے یہ جشن مناتے ہیں۔ اور اس جشن کے موقع پہ تمام ہندوستانیوں کے لیے میں یہی دعا کروں گا، ہندوستان میں رہنے والے تمام علماء، ذاکرین، خطبہ، مومنین، مومنات اور تمام انجمنوں کے صدور مرثیہ خانان جو ہندوستان میں رہتے ہیں، ہندوستان بھر کے تمام دیش واسیوں کو حق میں یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بحق محمد وآل محمد اس وبائے مہلکہ سے تمام کو محفوظ فرمائے، اور ہندوستان کی ترقی کے لیے دعائیں کرتے رہیں۔ ہندوستان ہماری جان ہے، ہندوستان ہماری شان ہے۔ جے ہند، جے ہندوستان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم تمام حضرات علماء، خطبہ اور ذاکرین حضرات یہاں پر شبستان قائم میں جمع ہوئے تھے، اور یوم جمہوریہ کا پرچم لہرایا گیا اسی شان و شوکت کے ساتھ جس شان و شوکت کے ساتھ ہم نے گزشتہ سال بھی لہرایا تھا۔ آج بھی اسی شان سے ہم یہاں پر جمع ہوئے اور پرچم کشائی کی گئی، اور تمام مجمع علماء و خطبہ کے حضرات یہاں پر جمع تھے، اور یہ نہایت ہی اہم پروگرام ہے ہم ہندوستانیوں کے لیے، ہم مجمع علماء و خطبہ کے لیے، اور یہ ایک اعزاز ہے ہمارا کہ ہم ہمیشہ سے ایسا کرتے ہوئے آئے ہیں۔ اور مجھے یاد ہے جب میں بچپنے میں مدرسے میں پڑھتا تھا تو یہ جو پرچم کشائی کا اعزاز ہوتا تھا اور اہتمام ہوتا تھا تو ہم لوگ سڑکوں پر نکلتے تھے، گلیوں میں نکلتے تھے، اور لوگ ہمیں مبارکبادی دیتے تھے، اور مجھے بہت خوشی ہوئی کہ ہمارے مجمع علماء خطبہ نے بھی اس کا اہتمام کیا، اور تقریباً 2-2.5 سال سے یہ اہتمام ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ اسی طرح یہ اہتمام برقرار رہے گا۔
اور میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار ہمارے مجمع علماء و خطبہ کے تمام مقننہ اراکین حضرات اور علماء و خطبہ ذاکرین سرپرست سیکریٹری صدور جو سب ہیں ان سب کو اللہ صحت و سلامتی کے ساتھ محفوظ اور شاد و آباد رکھے. جے ہند. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. میں سید اکبر حسین رضوی رکن مجمع علماء و خطبہ تمام اہل ہندوستان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں آج یوم جمہوریہ کے طور پر. یقیناً یہ ہمارے لیے بہت بڑا اعزاز ہے کہ ہم اپنے ملک کے پرچم کو لہرائیں اور ہر طرف اس کی مبارکباد پیش کریں، کیونکہ بڑی جد و جہد کے بعد ہی ہمیں یہ آزادی بھی ملی ہے کہ ہم اپنے ملک میں بڑے ہی اطمینان کے ساتھ سانس بھی لے سکتے ہیں اور تمام باطل قوتوں کو کچل بھی سکتے ہیں. یہ ہمارے لیے بڑے ہی اعزاز اور فخر کی بات ہے کہ ہم اپنے ملک کا پرچم لہرائیں. چنانچہ شبستان قائم میں آج مجمع علماء خطبہ کی جانب سے پرچم کشائی ہوئی ہے. ہم تمام اہل ہندوستان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج یوم جمہوریہ ریپبلک ڈے آف ہندوستان 26 جنوری شبستان قائم میں آج پرچم کشائی جو عمل میں آئی ہے. we'll be very proud of it because when we are using the credibility of the Hindustan, so we have to celebrate Republic Day as well as Independence Day, because we the ulama or khutaba or zakirin, which the founder of it, Mr. Maulana Hujjatul Islam Ali Haidar Farishta, in the guardianship of the presidentship, we are here to celebrate the Republic Day. تو ہم کو بہت بڑا فخر ہونا چاہیے کہ علماء اور ذاکرین رہنے کے باوجود بھی ہم ایک ہندوستان کا فرض ادا کر رہے ہیں جو کرنا چاہیے. مع السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، یہ بڑا خوشی کا موقع ہے کہ آج ہم نے اپنے ملک عزیز وطن عزیز کے پرچم کی کو لہرایا ہے، اور آج ریپبلک ڈے ہے. تو بس 4 مصرے کہوں گا اور آپ سے دعا کا طالب رہوں گا. رکھے الفت سبت احمد سے یہی ایمان ہے، جس کسی کا نام لے وہ اس پہ جاں قربان ہے. تو ہند کا بس نام لینا وقت آخر اے محب، یہ ہمارے ملک پہ شبیر کا احسان ہے. یہ ہمارے ملک پہ شبیر کا احسان ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حب الوطن من الایمان. دیش کی وطن کی محبت ایمان سے ہے. رسول اکرم نے ارشاد فرمایا. اسی لیے یہاں پر مجمع علماء و خطبہ کی طرف سے آج یہاں پر پرچم لہرایا گیا دیش کا، اور میں بھی موجود تھا. میں نائب صدر مجمع علماء و خطبہ اور تمام لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور ایسے موقع پر میں ہمارے دیش کے ان لوگوں کو یاد کرتا ہوں جنہوں نے دیش کے لیے قربانی دی ہے، جس میں فادر آف نیشن فادر آف نیشن گاندھی جی، اور فرسٹ پرائم منسٹر آف انڈیا نہرو جی، اور آئرن مین سردار ولبھ بھائی پٹیل، اور دیگر جنہوں نے دیش کے لیے قربانیاں دی ہے اور دیش کے لیے اپنی جانوں کو پیش کیا ہے. ان سب کو ہم یاد کرتے ہیں. اور یہ دعا ہے ہماری علماء و ذاکرین کی طرف سے کہ تمام ہندوستان میں یہ جو وبا آئی ہے کرونا وائرس کی، اس سے تمام لوگ محفوظ رہے اور جلد سے جلد یہ بیماری ختم ہو. اللہ حافظ. یا علی مدد. باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں ہندوستانی ناگرک ہونے کے اعتبار سے تمام ہندوستانیوں کی خدمت میں ریپبلک آف دی ڈے
26 जनवरी की मुबारकबाद देता हूँ और साथ में दुआ यही है कि परवरदिगार हमारे दिलों में हमारे वतन की मोहब्बत को हमेशा कायम रखे, इसलिए कि वतन से वफ़ादारी और अगर वतन की मोहब्बत ना हो तो वो हकीकत में इंसान भी नहीं कहला सकता। और ये बात हमने ख़ुद बानी इस्लाम साहिब शरीयत उलुल आज़म पैगम्बर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और रसूल के दूसरी औलादों से भी जो नायब बन के आए, जो इमाम बन के आए हैं, इमाम हसन, इमाम हुसैन, अगर तमाम मासूमीन की सीरत में हम देखेंगे तो वतन से मोहब्बत का एक अलग ही रुख मिलता है। जैसे मैं इशारा करते हुए ज़हमत तमाम करूं कि जब रसूल मक्का से हिजरत करके जा रहे थे तो बार बार अपने शहर की दीवारों को देखते और ख़ुदा से यही दुआ करते, परवरदिगार मुझे वापस अपने शहर लौटा दे। तो रसूल की इस सीरत से, इस अमल से हमें ये सबक मिलता है कि हम हमेशा अपनी मोहब्बत के दायरे में अपने वतन को शामिल रखें और वतन से वफ़ादार रहें और वतन से मोहब्बत करते रहें। और शुक्र है कि हम जमहूरियत वाले मुल्क में ज़िंदा हैं जहाँ पर हमें फ़्रीडम है, और हमारे खुदा से यही दुआ करते हैं हम लोग कि परवरदिगार हमेशा हिंदुस्तान को दुश्मनों की नज़र से बचाए रखे और हिंदुस्तान के दुश्मनों को नीस्तो नाबूद कर दे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आगाज़ करता हूँ अल्लामा इक़बाल के इस शेर से कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं इसके ये गुलसितां हमारा, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तां हमारा। मुबारकबाद पेश करता हूँ 73 साल 26 जनवरी जो रिपब्लिक डे हमारे लिए है, तमाम हिंदुस्तानी बरादरान के लिए, चूँकि हिंदुस्तान एक गंगा जमुना तहज़ीब की एक बेमिसाल जो है तमाम आलम में एक बेमिसाल चीज़ है। तो आज यहाँ शबिस्तान क़ायम में तमाम मजमे उलमा व ख़ुतबा के साथ हमने यहाँ परचम कुशाई की। अल्हम्दुलिल्लाह से ये प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा और उलमा और ख़ुतबा को भी ये मौका मिला कि वो इस परचम कुशाई में शरीक रहें। मैं सब हिंदुस्तानियों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। इंशाअल्लाह। जय हिंद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम दबिस्तान क़ायम में जमा हुए तमाम उलमाए किराम ने परचम कुशाई की। यहाँ पर हमको ये बताना है कि यौम जमहूरिया किस मकसद के तहत हम मनाते हैं। यौम जमहूरिया जिसे हम इंग्लिश में रिपब्लिक डे कहते हैं, मनाने की वजह क्या है। 15 अगस्त 1947 को जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ और अंग्रेज़ की ग़ुलामी से हमने निजात पाया, 300 साल के बाद जद्दोजहद करने के बाद एक कानून नाफिज हुई। वो कानून इंसानियत की कानून थी, इत्तेहाद का कानून था, ऊंच नीच में फ़र्क पैदा न हो, वो कानून बनाई गई 1949 में। उस कानून के बनाने वाले 299 अराकीन उसके अंदर मौजूद थे जो उस कानून को नाफिज किया गया, और उस कानून को जो कायम किया गया वो 26 जनवरी 1950 में वो कानून नाफिज किया गया। वो कानून क्या था? आपस में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई हैं, आपस में इत्तेहाद से रहें, मोहब्बत से रहें। जय हिंद, जय हिंदुस्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तान, आज यौम जमहूरिया था, यानी 26 जनवरी जब डॉक्टर अम्बेडकर का बनाया हुआ और पार्लियामेंट का तायद किया हुआ जो है जो लाहे अमल को जो है नफाज किया गया। वैसे तो 1935 से जो है 1935 से क़ानून चल रहा था अंग्रेज़ के दौर से, लेकिन उसको लगभग जो है 1949 में उसको जो है हटा के
क़ानून को जो है ना, नए क़ानून को कबूल किया गया, उसके बाद में जो है 1950 में उसी को नाफिज़ किया गया। वैसे देखिए असलन आज़ादी मिलने का मतलब ये था कि आज़ादी के रूल्स, उसूल आज़ादी जो है वो जो है ना जारी हो। हमारे साथ अंग्रेज़ों, हम जब आज़ाद हुए तो हमारे साथ अतराफ़ के बहुत सारे मुल्क भी जो है ना अंग्रेज़ों से आज़ाद हुए, लेकिन किसी का क़ानून उतना जल्दी नहीं बना था जितना हम लोग लाए। जबकि हमारे बाद में तो सालों साल तक दूसरी हुकूमतें चली, कोई क़ानून ही नहीं था। जैसे अंग्रेज़ों के दौर में था, अब अंग्रेज़ चले गए थे, दूसरे आ गए थे, तो हिंदुस्तान में क़ानून बनाया गया। और क्योंकि हिंदुस्तान किसी एक मज़हब या एक कौम का नाम नहीं है, या मुख्तलिफ़ बल्कि बोलना चाहिए सब कौमें और सब जो है अलग अलग जो है ना खुदाओं को मानने वाले अलग अलग मज़हबों के लोग पाए जाते हैं। तो सबको नज़र में रखते हुए डॉक्टर अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया था, उसी को जो है ना आज के रोज़ जो है अमली जामा पहनाया गया। और आज भी अगर हिंदुस्तान में जो है किसी तरह की मुश्किलें आवाम के साथ आ रही हैं तो उसी वजह से आ रही हैं क्योंकि वो क़ानून जमहूरी जो है उसकी रियायत नहीं किया जा रहा। आज भी जो आज के हिंदुस्तान में जो अलग अलग जो मज़हब का आदमी जो है ना सीट पे आता है वो उधर को खींच के ले जाने की कोशिश करता है, जबकि हिंदुस्तान का क़ानून जमहूरी क़ानून है जो पूरी अलग अलग मज़हबों, अलग अलग कौमों, हर तबके के लोगों को नज़र में रखते हुए जो है बनाया गया है। बहरहाल मैं उसी की जो है ना उसी पे अमल करने की ज़रूरत है। बहरहाल अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जय हिंदुस्तान।